الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، وراثت میں عورتوں کے حقوق، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پیچھے بھی کچھ چیزیں دیکھی، آج ہم دیکھیں گے وراثت میں عورتوں کے حقوق جو نہیں دے رہے لوگ، اس کی کیا وجہ ہے۔ دیکھیں، پہلے تو لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ علم ضروری ہے، ہر وہ چیز اگر علم ہوگا تو ہم عمل کریں گے، اور لوگوں کو بھی چاہیے، علماء کو بھی بلکہ چاہیے اس پہ بیان کریں، آواز اٹھائیں، لوگوں کو بتائیں، اس گناہ کو گناہ سمجھا جائے۔ جب ایک چیز سبھی شروع کر دیں نا کرنا، تو پھر وہ گناہ بھی نہیں رہتا لوگوں کی نظر میں۔ تو یہ سبھی گھر گھر میں یہ مسئلہ ہے، اب کون آواز اٹھائے؟ کوئی 100 میں کوئی ایک دے رہا ہے تو اس نے کیا آواز اٹھانی ہے؟ تو یہ سمجھ لیں، علماء کی ایک تحقیق ہے، ریسرچ ہے کہ 100 میں ایک نہیں، 1000 میں ایک کوئی ہوگا جو صحیح سنت کے مطابق وراثت تقسیم کر رہا ہے، صحیح شریعت کے مطابق۔ نہیں تو اس میں اپنے من ماننے طریقے سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں بات ہے کہ عورتوں کو جو حصے ہیں وہ فری ملیں گے، عورتیں بھی ڈیمانڈ کریں، علم حاصل کریں، اس کو جانیں اپنے حقوق کو، اور جو لوگ اثر سلوک رکھتے ہیں وہ ان کا بائیکاٹ کریں، ان سے بات چیت بند کریں، ان کو وہ عزت نہ دیں جو ایک شریف اور نیک لوگوں کو دی جاتی ہے، ان کو برا جانیں۔ بلکہ اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا جو سود کھا رہے ہیں کہ ان کی دعوت میں جا سکتے ہیں؟ یا تو دیکھیں، جس طرح اگر حرام کوئی کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، تو اس پہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ان سے کوئی رشتہ رکھنا چاہیے، ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ تو جب کوئی میراث کھا رہا ہے اپنے بہنوں کی، اپنے اور رشتہ داروں کا حق کھا رہا ہے، تو ان کے بارے میں سوال اٹھانا چاہیے، کیا ان کی دعوتوں میں جا سکتے ہیں، کہ ان کو وہ عزت دے سکتے ہیں جو شریف لوگوں کی طرح؟ تو جب ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا، جب ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یہ بھی ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم نے بھی کوئی برا کام کیا ہے، کسی کا حق کھا رہے ہیں ہم، شاید یہ اس ڈر سے کسی کا حق نہ کھائیں۔ تو یہ دیکھیں، لوگوں کو بھی چاہیے، علماء کو بھی چاہیے اس میں زیادہ بات کریں، اس مسئلے کو لے کے، وراثت کے مسئلے کو لے کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو نہیں دے رہے ان کو برا سمجھیں، ان کو بتائیں۔ تو یہ اس لیے یہ ایسا ظلم ہے جس پہ تقریباً سبھی خاموش ہیں۔ عام طبقہ تو چلیں چھوڑیں، جو علماء کا طبقہ ہے، بعض کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن بعض تو بالکل خاموش ہیں اس مسئلے کو لے کے۔ بلکہ کچھ اہل علم کو میں جانتا ہوں جو انہوں نے بھی نہیں ایسے کیا، تو وہ جمعہ وغیرہ پڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اب وہ کیسے بیان کریں گے؟ جب ایک کسی نے جمعہ کو پڑھا رہا ہے یا کوئی درس دے رہا ہے، وہ خود ہی اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو پھر وہ کیسے بتائے گا لوگوں کو کہ یہ کہ بہنوں کے حصے دینے چاہیے؟ تو یہ اسی لیے ہی اس پہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے، جس وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ علم اٹھایا جائے گا اور تم اس علم کو سیکھو اور سکھاؤ۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس علم کو، مسئلے کو بتانے والا کوئی نہیں ملے گا، جو بتائے گا وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ علم اٹھ رہا ہے، سب سے پہلے یہی علم اٹھنا ہے، یہ جو وراثت کا علم ہے۔ تو اس لیے اس کو سبھی سیکھیں، سمجھیں۔ اور سورۃ النساء میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نازل کیا اور فرمایا کہ جو اس پہ عمل کرے گا، جو میری حدود ہیں، یہ جو میری وصیت ہے، سبھی وارثوں کو ٹائم پہ جو حصہ دے گا میرے قانون کے مطابق، اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو اس کی مخالفت کرے گا، میرے اور میرے نبی کے طریقے کی مخالفت کرے گا، اس کے لیے جہنم ہے، دردناک عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو دیکھیں، یہ اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ جو کسی کا حق نہیں دے گا وراثتی، کتنی سخت عذاب ان کے لیے۔ تو اس لیے سبھی کو یہ مسائل سیکھنے چاہیے، اپنے دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے بھی اللہ نے رکھے ہیں سورۃ النساء میں حصے، سب کو دیں، بہنیں بھی اپنا حصہ لیں، بھائیوں کو بھی چاہیے، جو بہنیں نہیں بھی ڈیمانڈ کر رہی ان کو بھی دیں حصہ، کیونکہ سب کے حصے ہیں، یہ معافی والی بات نہیں ہے اس میں، اس نے معاف کر دیا، یہ کوئی معافی والا کوئی اختیار نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے ان کے حصے کی ڈیمانڈ کریں، اگر وہ نہیں بھی کر رہی، کوئی ڈری ہیں، سہمی ہوئی ہوتی ہیں، خوف کھاتی ہیں، وہ بھائیوں سے ڈرتی ہیں، نہیں مانگتی کھل کے، برا سمجھا جاتا ہے، تو بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے حصے دیں، اگر وہ نہیں بھی مانگ رہی ان کو خوشی خوشی دیں تو وہ لے لیں گی۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ مزید اس کے اوپر کچھ دیکھیں گے آگے بھی
کہ یہ کس کس بہانے سے. دیکھیں یہ عورتیں اللہ کے نبی کے دور میں بھی آتی تھیں. حضرت فاطمہ نے بھی اپنے حق کی ڈیمانڈ کی وراثت میں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. ان کے دور میں دادی اور نانی اپنا وراثتی حصہ لینے آئی. تو یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے اگر عورت کہہ بھی دے مجھے اپنا حصہ چاہیے، بلکہ عورتوں کو لے کے صدقہ کرنا چاہیے اگر دینا ہی ہے کہیں پہ. اور بھائیوں کو تو بالکل نہ دیں، یہ تو اہل علم کی رائے ہے، بھائیوں کو نہ دیں. یہ رسم ہے، اس رسم کو توڑا جائے جہاں پہ ہزاروں لاکھوں عورتوں کو اس سے مارے جا رہے ہیں اسی رسم کی وجہ سے. تو دیکھو دیکھی معاف کر رہی ہوتی ہیں بہنیں. اگر کسی کی 4 بہنیں ہیں تو ایک معاف کرے گی، دوسری کو بھی کرنی پڑے گی، تیسری کو بھی کرنا پڑے گی، چوتھی بہن کو بھی کرنا پڑے گی وراثت معاف. تو دیکھو دیکھی سب کرتی ہیں. جب ایک ڈیمانڈ کر لے تو دیکھو دیکھی سبھی ڈیمانڈ شروع کر دیتی ہیں. اگر اس نے لیا تو ہمیں بھی دیں. تو یہ بس مجبوری کی شکلیں ہوتی ہیں. اس لیے جب ایک لے رہی ہوتی پھر دوسری بھی مانگنا شروع کر دیتی ہیں. جب انہوں نے اس کو آپ نے دیا پھر ہمیں بھی دیں. تو یہ جب ہم جہیز ختم کریں گے نا تو پھر ہی ہم یہ اس پہ عمل ہوگا. جب تک یہ جہیز ختم نہیں ہوتا یہ وراثت پہ عمل ہونا بھی مشکل ہے. اور جب آپ وراثت دینا شروع کریں گے جہیز آٹومیٹک ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جب ایک جہیز والی جو رسم ہے یہ آٹومیٹک ختم ہوگی جب آپ وراثت دینا شروع کریں گے. آپ کہیں گے جی آپ کو جہیز تو ہم نے نہیں دینا، یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے، باقی ہم آپ کا حصہ جو بنتا ہے یا بنے گا وراثت وہ ہم آپ کو دیں گے. تو یہ اس میں مؤثر بات ہے، بہنوں کے حصے دیے جائیں، کوئی کسی کا حق نہ کھائے. یہ ادھر اگر آپ ایسا کر بھی لیں گے کسی کی مجبوری کا فائدہ تو آگے آپ کو نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.